جی پھر اس کے بعد یہاں ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ گزرے ہوئے لوگ یعنی کہ فوت ہو چکے لوگوں کے نام پر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، معلوم کرائیں بول کے سوال کر رہے ہیں۔ قربانی فوت شدہ لوگوں کے نام سے بھی ہو سکتی ہے، مگر اپنی اسی قربانی میں جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، جو قربانی ہم اپنے طرف سے گھر میں زندہ لوگوں کی طرف سے کرتے ہیں، اسی میں ہمارے اپنے فوت شدہ والدین یا دادا دادی یا اس طرح کے جو بھی ہیں ان کا بھی نام اسی میں شامل کر لیا جائے تو وہی کافی ہے۔ باقی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہمیں بتا رہی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال مکے میں ہو گیا، پھر اس کے بعد کتنے سال آپ زندہ رہے، مدینے میں آپ نے لوگوں کو قربانی وغیرہ کے احکام بتائے، لیکن آپ نے کوئی 1 سال بھی، جبکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بڑی چہیتی بیوی تھی، بہت آپ ان سے محبت کرتے تھے، مگر اس کے باوجود خدیجہ کے نام سے آپ نے کوئی قربانی نہیں کی۔ آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، آپ کی بیٹیوں کا انتقال ہوا آپ کی حیات میں، آپ کے بیٹے ابراہیم کا ہوا، مگر آپ نے کسی کی طرف سے قربانی اکیلے الگ سے آپ نے نہیں کی۔ تو آپ کی سنت ہم کو یہی بتا رہی ہے کہ فوت شدہ لوگوں کی طرف سے الگ سے قربانی کرنے کا کوئی دین میں طریقہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے بڑھ کر ان سب لوگوں کی طرف سے ضرور قربانی کیے ہوتے، لیکن آپ نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ تو آپ نے جو عمل نہیں کیا تو اسے ہم اپنی طرف سے کر کے کیوں دین کے اندر ایک نیا کام ایجاد کریں۔ اسی طرح وہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ بہت سارے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانیاں دیتے ہیں، آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی قربانی کے آپ محتاج نہیں ہیں، جی ہاں، اس کی جگہ آپ کسی وہی پیسے صدقہ اور خیرات کی شکل میں آپ اگر دے دیتے، فقراء مساکین محتاجین کے کام آ جاتے تو یہ زیادہ آپ کے حق میں بہتر ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم کسی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک؟ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین ہمیں سکھایا، دین کی ایک ایک بات پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو اس کا ثواب اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں آٹومیٹک چڑھتا جاتا ہے، کیونکہ ہر خیر کی رہنمائی کرنے والے آپ ہی ہیں، اور خیر کی طرف رہنمائی کرنے کے بعد جتنے بھی لوگ اس نیکی کا کام انجام دیں گے، وہ نیکی کا کام اور خیر کا کام، تو ہر ایک کے کرنے کا اجر و ثواب بھی ہدایت یعنی کہ رہنمائی کرنے والے کو بھی برابر ملتا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں امتی کے ایک ایک نیک عمل کا بھی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ضرور لکھتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کے نام سے قربانی کرنا یہ خود بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کوئی عمل نہیں تھا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، جی جتنے عشرہ مبشرہ، یہ سب آپ پر فدا ہونے والے، پوری اپنی زندگیاں قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنے والے یہ صحابہ، لیکن آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کے نام کی قربانیاں ان صحابہ نے نہیں کی، تو پھر ان سے بھی زیادہ یہ دعویٰ کہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اس میں ذرا غور کرنے کی بات ہے۔